ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام الحسين عليه السلام مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پہلا عشرہ ماہ محرم الحرام تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور واقعاً جس طرح اس ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے کا حق تھا، شاید وہ ادا نہ ہو سکا، لیکن کم از کم کوشش کریں کہ ہر روز ایک شہید کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک صحابی امام کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے کے مصیبت کا تذکرہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ کسی ایک سے پیغام ہدایت لیں اور عہد کریں کہ کم از کم کوئی ایک ایسا کام جو ان ایام سے پہلے ہماری زندگی میں نہیں تھا اس کو اضافہ کیا جائے، اور کم از کم ایک ایسی برائی جو انسان کے وجود میں موجود ہو اس کو چھوڑا جائے. اور یہی در حقیقت اسلام اور ایمان کا معنی ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلم، یعنی وہ شخص جو تسلیم ہو گیا ہو. کس کے مقابلے پہ؟ خدا کے سامنے. اب وہ شخص جو تسلیم نہ ہوا ہو، کیا اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ مثلاً اگر ایک شخص ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے لیکن اسلامی قوانین کے مقابلے میں تسلیم نہ ہوا ہو، تو کیا اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ پھر لوگ بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے، خدا نے اختیار دیا، انسان کی مرضی کام کو انجام دے یا نہ دے، ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، اسلام یہ جو ایک لفظ لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ دین کے اندر جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے انتخاب کے اندر جبر نہیں ہے. یعنی تمہارے سامنے ہزاروں ادیان موجود ہیں، کئی مکاتب فکر موجود ہیں، یہودیت ہے، مسیحیت ہے، بدھزم ہے، نہیں معلوم کتنے ادیان موجود ہیں. تم نے اپنی مرضی سے اسلام کو انتخاب کیا ہے، اس کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن اب جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب تمہارے اوپر کچھ قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اسلام کو قبول بھی کر لے اور بھی ان قوانین کو بھی نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے. مثال بہت ہی آسان سی مثال ہے. ہم جب اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے مختلف
اسکولس میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کا سب سے بیسٹ اسکول کون سا ہے، تلاش کیا کہ جو ہر طریقے سے ہمارے اولاد کو انٹرٹین کرے گا، ایجوکیشن اس کی بیسٹ ہونی چاہیے، ٹیچر اس کے اچھے ہونے چاہیے، ماحول اس کا اچھا ہونا چاہیے، ہر چیز ایک بہترین مقدار میں ہمارے لیے پرووائڈ کر رہا ہو۔ انتخاب کر لیا اسکول والا آپ کے پاس نہیں آئے، وہ سینٹر آپ کے پاس چل کے نہیں آئے کہ اپنی اولاد کو میرے پاس بھیجیں، بلکہ آپ نے خود اس کا انتخاب کیا، کس بنیاد پر کہ یہ بیسٹ ہے۔ اب جب آپ نے اس کا انتخاب کر لیا اس کے بہترین ہونے کی بنیاد پر، اب جب آپ کا بچہ وہاں جائے گا تو آپ ان سے بولیں کہ بھائی آپ جو بریک دیتے ہیں وہ 20 منٹ کا ہوتا ہے، ہمیں 40 منٹ کا بریک چاہیے۔ آپ کا جو لنچ ٹائم ہے وہ 11 بجے ہے، جبکہ ہمیں بھوک 10 بجے لگتی ہے، تو ہمیں ٹائم 10 بجے چاہیے۔ آپ کے یہاں پر میتھس کا پیریڈ لمبا ہوتا ہے، ہمیں فزکس زیادہ اچھی لگتی ہے، فزکس کی کلاس 2 گھنٹے ہونی چاہیے، میتھس کی کلاس 1 گھنٹہ ہونا چاہیے، تو کیا بولیں گے کہ بھائی یہ ہمارا سسٹم ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کسی اور سسٹم میں چلے جائیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے جب اس سسٹم کے اندر آ گئے تو آپ نے اس کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوا، خداوند متعال نے ہر ایک کو عقل دیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سا ایسا دین ہے جو قیامت تک آنے والے مسائل کا اس کو جواب دے رہا ہے، ڈھونڈے، تلاش کرے۔ جب اس نے ریسرچ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام وہ دین ہے جو ہر طریقے سے کامل اور پرفیکٹ دین ہے، اس نے اسلام کا انتخاب کیا۔ اب جب اسلام کا انتخاب کر لیا اب اس کے پاس کوئی چوائس موجود نہیں ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے، مسلم تسلیم ہونا ہے، جو بھی خدا نے کہہ دیا اس کے مقابلے پر تسلیم ہونا ہے، اور اگر خدا کے مقابلے پر تسلیم نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اسلام لایا ہی نہیں، یا ممکن ہے ظاہر میں لے آیا ہو لیکن دل میں اس پر ایمان نہیں لایا، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا۔ کتنے سال عبادت کی، 4000 سال عبادت، کچھ روایتوں میں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا ہوا، ایک سجدے سے انکار، کیا کہا خدا نے، من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ کیوں، پھر خدا کے ساتھ وہ بھی کر رہا ہے، کمپنسیٹ بھی کر رہا ہے، اے پروردگار اس سجدے کو چھوڑ دے، میں فلاں کام کر لوں گا، اے پروردگار اس ایک سجدے کو چھوڑ دے، میں اتنے سال یہ کر لوں گا۔ خدا کہتا ہے نہیں، کیوں، کیونکہ عبادت کہتے ہی اس کو ہیں جو پروردگار چاہتا ہے، عبادت اس کو نہیں کہتے جو میرا نفس چاہتا ہے۔ اگر میں اپنے نفس کے مطابق عمل کروں گا تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ عبادت کہتے ہی اس کو ہیں جو پروردگار نے ہمارے اوپر لاگو کیا۔ اب ادھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جو خدا نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اور ادھر خدا مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے، کیا کہتا ہے پروردگار عالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ خداوند متعال نے خرید لیا ہے مومنین سے، کس کو، ان کی جان کو اور ان کے مال کو، کس چیز کے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، خدا نے جنت کے عوض مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ جناب امیر کی وہ حدیث یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی، فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا کم از کم سودا کس کے عوض کرو، جنت کے عوض کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس کا سودا دنیاوی چھوٹی چھوٹی خواہش کے عوض کر دو۔ واقعی عجیب ہے، انسان تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں کلپ فلاں ویڈیو دیکھنے کا خیال آیا، اب فوراً اس کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ یہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے یہ کس کے عوض بیچ رہا ہے، کیا سودا کیا کر رہا ہے، ایک کلپ کے عوض اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، ایک گناہ آلود نگاہ کے عوض اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے۔ اور مولا کائنات کیا کریں، کم از کم درجہ، بالکل لیسٹ لیول کیا ہے، جنت مانگو، کم ترین درجہ یہ ہے۔ انسان جب کلام کرے، بات کرے، ایک لفظ کے عوض اپنی آخرت کو نہ بیچ دے، بلکہ خدا کہہ رہے مومن سے ہم نے اس کی جان کے عوض اور اس کے مال کے عوض کس کو خرید لیا ہے، انسان کی مرضی کو خرید لیا۔
اب انسان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ پروردگار کے پاس چلی جاتی ہے، انسان کا جو مال ہے وہ پروردگار کے پاس ہے، پروردگار نے بدلے میں کیا دیا اسے؟ جنت۔ دیکھیں جہاد کی کچھ قسمیں ہیں، ایک جہاد نفسی ہے، جہاد مالی ہے، یعنی مال سے جہاد کرنا، اپنی نفس سے جہاد کرنا۔ اب یہ جہاد نفسی بھی دو قسم کا ہے، ایک نفس یعنی اپنے وجود سے جہاد کرنا جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور ایک جہاد کیا ہے؟ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے پر جہاد کرتا ہے۔ ان جہادی کیٹیگریز ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام کے تمام جہاد انسان کے کام نہیں آتے سوائے ایک جہاد کے، وہ انسان کا جہاد ہے وجودی ہے کہ خود میدان عمل کے اندر اترے، جیسے کربلا میں ہوا۔ امام راستے میں شخص ملا، مولا مال لے لیں، نہیں چاہیے۔ مولا میری سواری حاضر ہے، نہیں چاہیے۔ مولا مولا نہیں، کچھ نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہاری۔ یعنی اب انسان چاہے جتنا بھی مالدار ہو، یہ جہاد اس سے کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان جتنا ہی دوسری چیزوں سے صدقات کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اب یہ اس کے کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اب تمہیں اپنے وجود سے جہاد کرنا لازم ہے۔ ہر چیز کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو خدا بندہ متعال کہتا ہے کہ ہم نے مومنین سے ان کے جان کے عوض اور ان کے مال کے عوض خریداری کر لی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یا تو قتل کرتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، یا تو شہید ہوتے ہیں یا تو غازی ہوتے ہیں، یا تو خدا کے دشمن کو نیست و نابود کرتے ہیں، یا خود راہ خدا کے اندر اپنی جان کو کیا کر دیتے ہیں؟ دے دیتے ہیں۔ پھر خدا بندہ متعال آگے ان سے کلام کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ جو خدا کا وعدہ ہے نا کہ خدا تمہاری جانوں کے عوض، تمہارے مال کے عوض تمہیں جنت دے رہا ہے، یہ وعدہ حقیقت پر ہے، حقیقت پر مبنی وعدہ ہے، اور یہ وعدہ فقط تم سے نہیں کیا گیا، یہی وعدہ ہم نے توریت میں کیا تھا، یہی وعدہ ہم نے انجیل میں کیا، اور یہی وعدہ ہم کو تم سے قرآن میں کر رہے ہیں کہ جب تم اپنے نفوس کو، اپنے مال کو راہ خدا میں دے دو گے تو اس کے بدلے ہم تمہیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ پھر خدا آگے کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِي مِنَ اللَّهِ، کہ خدا سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا اور کون ہے؟ کون ہے جو اپنے وعدے میں سچا اترتا ہے؟ یہ انسان شناسی اور شیطان شناسی کی ایک بحث کے اندر آتی ہے یہ گفتگو کہ جو انسان جو بہانے بناتا ہے کہ میرا قصور نہیں تھا، شیطان نے بہرحال بہکا دیا، شیطان کی وجہ سے میں بہک گیا۔ آخرت میں سورہ آل عمران اگر غلطی نہیں کر رہا آیت نمبر 110، انسان یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میری غلطی نہیں، شیطان نے بہکا دیا تھا۔ خدا شیطان کو لا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے بہکا دیا۔ شیطان کیا کہے گا؟ شیطان یہ کہے گا کہ بھئی اگر میں تمہیں بہکاتا تھا تو خدا بھی تو تمہیں تو اچھائی کی طرف بلاتا تھا، کیوں تم نے میری بات مانی، خدا کی بات نہیں مانی؟ کیا میں گناہ کی طرف تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے کے جاتا تھا؟ کیا میں تمہیں مجبور کرتا تھا؟ کیا میں تمہارے اوپر حاوی ہو جایا کرتا تھا؟ نہیں۔ شیطان میکسیمم جو کام کر سکتا ہے، میکسیمم کیا کام کر سکتا ہے؟ ذہن میں خیال ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ شیطان کی نہیں چلتی آپ کے اوپر، میکسیمم دل میں خیال ڈال دے گا بس۔ ممکن ہے بار بار پن کرتا رہے، بار بار کہتا رہے، تکرار کرتا رہے، لیکن اس سے زیادہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بڑھتا ہے، شیطان نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں شیطان کسی کے وجود کے اندر گھستا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں سے اعمال کو انجام دلوا دیتا ہے، نہیں، شیطان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، خدا نے اتنا اختیار شیطان کو دیا ہی نہیں ہے۔ آخرت میں شیطان کہے گا نہیں میں نے کیا تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ اگر میں تمہیں برائی کی دعوت دیتا تھا تو خدا نے انبیاء بھی تو بھیجے تھے تمہیں اچھائی کی دعوت دینے کے لیے، تم ہر دفعہ میری بات ہی کیوں مانتے تھے؟ ان کی بات مان لیتے۔ اور بھی کہے گا کہ شیطان اپنے وعدے میں مکار ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرتا ہے۔ خدا نے لذت رکھی ہے عبادات کے اندر، امام فرماتے ہیں کہ خدا نے جس چیز کے اندر سب سے زیادہ لذت رکھی ہے وہ نماز ہے، لیکن گناہ گاروں پہ اس لذت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ، نماز میں سب سے زیادہ لذت رکھی ہے، لیکن کیا ہوا؟ گناہ گاروں پہ اس لذت کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ اب شیطان آتا ہے، اس لذت کو ہمیں کسی اور طریقے سے دکھاتا ہے
کیا کہتا ہے کہ فلاں چیز کے اندر لذت نہیں ہے، فلاں چیز کے اندر مزہ نہیں ہے، فلاں چیز کے اندر تمہارا نفس مطمئن نہیں ہوگا، اس چیز کی طرف آؤ. خدا کو چھوڑو دوسری چیز کی طرف چلا گیا. تھوڑے عرصے میں اس سے دل بھر گیا، کہا نہیں اس میں تمہاری خواہش نہیں پوری ہوگی، اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، اس طرف آؤ. آہستہ آہستہ اس مقام پر لے جاتا ہے انسان کو کہ جہاں سے پلٹنے کی راہ بھی موجود نہیں ہوتی. یزید، فرعون، نہیں ملی توفیق پلٹنے کی. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام حسین کو شہید کیا، لیکن اگر توبہ کر لیتا تو، اگر معافی مانگ لیتا تو خدا معاف کر دیتا. عجیب مقام ہی یہی ہے کہ ایسے افراد کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ راہ خدا سے ہٹتے ہوئے ایسے مقام پر آ جاتے ہیں کہ اب وہاں سے پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے. جن افراد کے کانوں میں معصومین کی آواز اور کلام اثر کرنا چھوڑ دے، پھر کوئی راہ نہیں بچتی بچنے کی. پھر انسان کے پاس کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوئی راہ نہیں بچتی. خدا کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اور خدا سے زیادہ کون ہے جو اپنے وعدے کی وفا کرنے والا ہے. خدا حتماً تمہیں اس کے بدلے کیا دے گا؟ جنت دے گا. پھر مبارکباد دیتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، کہ تمہیں مبارک ہو یہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے. بَعَيْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے. یہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے ابھی خدا کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور پھر اگلی آیت میں سورۃ توبہ کے اندر خدا ان مومنین کی چند صفات بتاتا ہے. 9 صفات خدا بند متعال جو ہے ان مومنین کی بتاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کیا. کون ہے یہ؟ سب سے پہلی صفت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ایک ایک کر کے آپ کے سامنے صفت کو بیان کرتا ہوں. والتائبون، یہ وہ افراد ہیں، پہلی صفت خدا بیان کر رہا ہے ان مومنین کی، یہ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنے کو، یو ٹرن. فار ایگزامپل، توبہ کا مفہوم نارملی ہمارے یہاں پر غلط سمجھا گیا ہے، بالکل غلط سمجھا گیا ہے. جس چیز کو ہم توبہ بولتے ہیں وہ در حقیقت توبہ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے دوسرے شہر جانا ہے. اب میرا یہاں کے مجھے شہروں کے نام نہیں معلوم، مجھے پاکستان کے شہروں کا نام معلوم ہے، اس لیے میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مثلا آپ نے کراچی سے لاہور جانا ہے، لیکن آپ اس ہائی وے پہ چلے گئے جو آپ کو اسلام آباد لے کر جاتا تھا. آپ چلے 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر، آپ کو یاد آیا میں غلط آ گیا، پہلے ٹریک پہ آ گیا. اب آپ گاڑی سائڈ میں روکیں اور گریہ کریں، بکا کریں، زور زور سے بولیں میں غلط آ گیا، میں غلط آ گیا، میں غلط آ گیا، میں غلط آ گیا. کیا آپ کو یہ کہنا اسلام آباد پہنچا دے گا؟ کیا کریں؟ کہا یو ٹرن لو. یو ٹرن لے کر اس موٹر وے، اس ہائی وے پر آؤ جو تمہیں اسلام آباد لے کر جاتا ہو. پھر اب جو تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تمہیں 10 گھنٹے میں پہنچنا تھا، 2 گھنٹے تم نے اپنے راہ کے اندر ضائع کر دیا. اب کیا کریں؟ کہ اپنی گاڑی کو اتنی تیز رفتار میں چلاؤ کہ اس وقت میں جو تم نے طے کیا تھا اس میں پہنچ سکو. انسان کو زندگی کے کسی موقع پر یہ یقین ہو گیا کہ میں غلط آ گیا تھا، راہ اہل بیت سے ہٹ گیا. کیا کرے؟ راہ کو تبدیل کرے، فوراً اس ٹریک پر آئے، اس راہ پر آئے جو اہل بیت کا راہ ہے. اب کیا کرے؟ راستے پر آ گیا، کیا کرے؟ کہا اب اتنی زیادہ نیکیاں انجام دو کہ جو تم نے وقت ضائع کیا ہے موت سے پہلے اس مقام پر پہنچ سکو جو خدا نے تمہیں رکھا تھا. یہ توبہ کا اصل مفہوم ہے. بیٹھ کر زبان سے کہنا توبہ نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کو تبدیل کرنا اور بھی جو وقت ضائع کیا ہے اس کو کور اپ کرنے کا نام توبہ ہے. اب اس سے بات مثال سے اور چیز آپ کے لیے واضح ہوگی. اگر کوئی شخص جلدی سدھر جائے تو پلٹنے میں بھی کم وقت لگتا ہے، جلدی اپنی راہ کے اندر آتا ہے، جلدی نیکیاں کر کے اس کو کور کر سکتا ہے. لیکن اگر انسان کو خیال دیر میں آئے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلٹنے میں، جیسے کیا کیا اس نے؟ فرعون نے کیا. البتہ اس کی مکاری اپنی جگہ. کب کہا اے موسیٰ میں آپ پر آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں،
جب دریا نیل کے اندر ڈوب رہا ہے. اب فائدہ نہیں ہے اس تمہاری اس توبہ کا. جب حضرت موسیٰ اتنے معجزات تمہیں دکھائے تھے, جب تمہیں خیال کیوں نہیں آیا؟ جب کیوں نہیں پلٹے تم؟ اب یہ توبہ تمہاری کسی کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں گرمیوں کے روزے, جوانی کی عبادات اور سردی کی تہجد جناب امیر کو پسند ہے. مین کیا ہے؟ جوانی کی عبادت. انسان بعض اوقات اس وقت عبادت کی طرف بڑھتا ہے جب گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس وقت کیا فائدہ؟ اس وقت تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی, اب تم ہمارے پاس آ گئے. جب اپنے اختیار سے آتے تو وہ اور کمال تھا, اب تو تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی. تم نے کہا چلو زندگی کا آخری وقت ہے, خدا کو یاد کر لیتا ہوں. یہ حکایت ہے, نہیں معلوم حکایت ہے سچا واقعہ. بہرحال ایک شخص کربلا پہنچا, زری کے سامنے کھڑا ہے امام کی, کہا مولا بڑی دیر میں بلایا آپ نے, بڑی دیر میں توفیق دی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا. عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ ہم نے تمہیں فلاں مقام پہ پیسے عطا کیے, تم نے کبھی بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنے, پھر ہم نے تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے پھر پیسے دیے, پھر تم نے کہا کہ اب مجھے گھر خریدنا ہے, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ پیسے دیے, پھر تم نے کہا بچوں کی شادی کرنی ہے, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ توفیق دی, پھر دوبارہ تم نے کیا کہا اب کیا نام ہے اب ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا ہے تو ایک جگہ انویسٹمنٹ کر دوں تاکہ ریٹائرمنٹ سکون سے گزر جائے. اب جب تم تمام خرچے نپٹا چکے تھے, اب تمہارے پاس قربان کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا, اب تم اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد جب تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تھا تو تم نے کہا اب چلو مولا کے پاس چلے جاتا ہوں. یہ توفیق تو ہم نے تمہیں کئی بار دی تھی, تم اپنی مرضی سے نہیں آ رہے تھے. بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں توفیق نہیں ہو رہی, مولا نہیں بولا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے لیے اسٹینڈرڈ طے کیا, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں ہوگا یہ نہیں کریں گے. خوب مولا تو بلا رہے ہیں. وہ پہلی نشانی مومن کیا ہے؟ توبہ کرنے والے, پلٹنے والے ہیں. جیسے ہی احساس ہو راہ خدا سے فوراً اہل بیت کی راہ میں, خدا کی راہ میں واپس آتے ہیں اور اب انعام کی طرف بڑھتے. دوسری نشانی کیا ہے؟ عابدون. کون ہے یہ؟ التائبون العابدون. یہ عبادت گزار ہیں, خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, جہاں تک کہ اپنے نفس کے آگے بھی نہیں جھکتے. بہترین مثال وہی ابلیس کی ہے. اس وقت تک خدا کی عبادت کی جب تک نفس نے اجازت دی. جیسے ہی نفس مقابلے پر آیا, اب اس نے اپنے نفس کو ترجیح دی, نفس کے مقابلے پر جھکا, خدا کی بات نہیں مانی اس نے. دوسری نشانی مومنین کی ہے کچھ بھی ہو جائے غیر خدا کے سامنے نہیں جھکتے. غیر خدا کے سامنے اب سر تسلیم خم نہیں کرتے. اگر جھکوں گا تو فقط خدا کے سامنے, اگر بات مانوں گا تو خدا کی. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا کے علاوہ. اور پھر یا خدا یا اس کے بھیجے گئے بندے جو خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہی معیار ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے. ایک معصوم کی حدیث ہے, امام جواد کی حدیث ہے, مل کر صلوات پڑھیں امام جواد کی ذات پر. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خطیب, کوئی خطاب کرنے والا ایسی گفتگو کرے کہ تم خدا سے نزدیک ہونے کے بجائے اس کی ذات سے نزدیک ہونا شروع ہو جاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطیب الہی خطیب نہیں ہے, الہی ذاکر نہیں ہے, خدا کا پیغام تم تک نہیں پہنچا رہا. لیکن اگر تم خدا کے نزدیک ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہی نمائندہ ہے, یہ الہی خطیب ہے. آج ہم دیکھیں ہر چیز کے اندر انسان یہ دیکھیں جو بھی کام کر رہا ہے یہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے یا غیر خدا کی طرف بڑھ رہا ہے. اور خدا کی طرف بڑھ رہا ہے التائبون العابدون, یہ کون ہے؟ عبادت کرنے والے ہیں. تیسری نشانی بات ہے حامدون, یہ خدا کی حمد کرنے والے ہیں, خدا کا شکر ادا کرنے والے ہیں, خدا کی نعمات کا, خدا سے ڈرنے والے ہیں اور غیر خدا سے خوف نہیں کھاتے. جو افراد خدا سے خوف کھاتے ہیں پھر خدا کسی اور کے سامنے اسے خوفزدہ ہونے ہی نہیں دیتا. تاریخ میں دیکھ لیں, جناب امیر کی مثال ہے, کتنے بڑے بڑے پہلوان مولا کائنات کے سامنے آئے. یعنی تاریخ ہے, واقعہ عجیب ہے. عمر ابن عبد ود جس کے سامنے بڑے بڑے عرب کے پہلوان جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں, مرحب کہ جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. مولا کائنات خود اٹھ کے رسول خدا سے کہہ رہے ہیں اے رسول میں جاؤں,
اور ہمیشہ رسول 3 موقع ہمیشہ سب کو دیا کرتے تھے. مولا کائنات کو بٹھایا, پھر کہا کون جانا چاہتا ہے, پھر جناب امیر کھڑے ہوئے, پھر بٹھایا, پھر پوچھا, پھر جناب امیر کھڑے ہوئے, پھر مولا کائنات کو بھیجا. جب انسان خوف خدا میں مبتلا ہو جائے, پھر جناب امیر کی خدا کے مقابلے میں کیا حالت ہے. روایتیں ہیں کہ جب اذان کا وقت آتا تھا تو ذکر الہی سے مولا کائنات کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا. خدا کی عظمت کے مقابلے میں خود کو دیکھ رہے ہیں, اور جب خدا کی عظمت کے سامنے خوف زدہ ہو رہے ہیں تو وہ خدا کسی اور کے سامنے مولا خوف زدہ ہونے نہیں دے رہا. وہ کمال عطا کیے ہیں کہ در خیبر اکھاڑ کا بیگا تو سوال کرنے والے سوال کیا, آپ تو اتنے لاگر ہیں, نہ آپ غذا اتنی کھاتے ہیں, یہ کیسے آپ نے انجام دیا. مولا نے کہا اگر قوت جسمانی پر بھروسہ کرتا تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن یہ قوت جسمانی سے نہیں کیا, قوت ربانی سے کیا. یہ ہے جب انسان خدا کے حمد کرنے والا ہو, خدا سے ڈرنے والا ہو, خدا کا شکر ادا کرنے والا ہو, خدا دنیا والوں کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا. چوتھی نشانی بناتے ہیں السائحون الراکعون. سائحون یعنی سفر کرنے والے, مسافرت کرنے والے. کیا مراد ہے اس سے سفر کرنے والے, مسافرت کرنے والے؟ یعنی چند احتمالات مفسرین نے یہاں پر دیے ہیں. اس میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے اندر سفر کرتے ہیں, یعنی ایک جگہ رک نہیں جاتے. خدا کی معرفت ہو گئی کہ بس رک گئے, یہاں پہ ختم نہیں. خدا کی معرفت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے کمال مطلق ہے, لا محدود ہے, اس کا کمال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور انسان کے اندر دیکھیں, خدا نے کیونکہ انسان کو اپنے لیے بنایا ہے, اس لیے انسان کی فطرت کے اندر کمال طلبی رکھی ہے. اب کسی بھی باشعور انسان سے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, ناکام ہونا چاہتے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو. کسی بچے سے پوچھیں اسکول میں فرسٹ آنا چاہتے ہو, لاسٹ آنا چاہتے ہو؟ فرسٹ آنا چاہتے ہو. بزنس مین سے پوچھیں بزنس میں لاس چاہتے ہو یا پروفٹ چاہتے ہو؟ پروفٹ چاہتا ہوں. معقول ہے. جو یہ نہ کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقلی توازن, دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر صاحب شعور ہوگا, باعقل ہوگا, تو اس کا فطری تقاضا یہ کمال کی طرف بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا بند متعلق انسان کو خود تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے. اب اگر انسان کی خواہشات محدود ہوں تو کبھی خدا کی چاہت نہیں کرے گا. مسئلہ کیا ہے؟ انسان غلط جگہ کا انتخاب کرتا ہے. کبھی وہ یہ کمال شہرت کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ یہ کمال دولت کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے. شہرت حاصل ہوتی ہے, اس کا احساس ہوتا ہے نہیں ابھی میں مطمئن نہیں ہو رہا. دولت حاصل ہوئی, پتہ چلا ابھی مطمئن نہیں ہو رہا. کیوں مطمئن نہیں ہو رہا؟ کیونکہ غلط ٹریک پہ چل گیا تھا. اللہ محدودیت کی طرف گیا لیکن غلط ٹریک پہ چلا گیا تھا. اور جب صحیح ٹریک پر جائے گا تو ہمیں نظر یہ آئے گا کہ محراب پہ ضرب لگے گی تو یہ کہے گا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ذوالفقار ملی جب نہیں کہا. آپ کی ایک ضرب کو ثقلین کی عبادت سے افضل کہا جب نہیں کہا. مقام غدیر میں مولا بنا دیا گیا جب نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ سفر اختتام پر پہنچا ہے جو خدا کی طرف ہے. البتہ اس ظاہری دنیا کے اندر عالم برزخ کا سفر اور پھر دوسرا عوالم کا سفر اپنی جگہ موجود ہے. بہرحال تو راہ خدا میں, خدا کی معرفت میں سفر کرنے والے ہیں. چوتھی صفت الراکعون الساجدون, خدا کے سامنے ہی جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. ایک اصطلاح ہے جو بہرحال غلط معروف ہے اور لوگ جو ہے وہ دیکھنے والے بھی غلط سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ ہے, سجدہ تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ کوئی شخص در اہل بیت پہ جائے سجدہ کرتا ہے, کہا یہ شرک ہے. فلاں جگہ جائے سجدہ کیا, شرک ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے, سجدہ تعظیمی نام کی کوئی چیز مکتب اہل بیت کے اندر موجود نہیں ہے. سجدہ تعظیمی وہ جو اہل بیت کے یہاں جھک رہے ہیں وہ شرک ہے؟ نہیں, شرک نہیں ہے. کیوں شرک نہیں؟ کیونکہ وہ سجدہ نہیں ہے. سجدہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب انسان کسی کو معبود مان کر, لائق عبادت جان کر اس کے سامنے جھکے, اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. صرف جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہوتا. کسی کے والد آ رہے یا کوئی بزرگ عالم دین آ رہے, انسان جھک کے سلام کرتا ہے, کیا شرک کر رہا ہے؟ نہیں, اس کی رکوع کی نیت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ احتراماً جھک رہا ہے. یہ جھکنا رکوع یا سجدہ نہیں کہلاتا. سجدہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کو لائق عبادت اور معبود جان کر جھکا جائے. بس در اہل بیت پر اگر کوئی اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے تو یہ سجدہ نہیں ہے. ہاں, انسان عرف میں اس کو لفظاً سجدہ کہہ دیتا ہے, لیکن مکتب اہل بیت میں یہ اصطلاح سجدے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. سجدہ فقط
کسی کو لائق عبادت جان کر اس کے سامنے جھکنا. اور یہ مومنین کی صفت ہے کہ خدا کے سامنے کسی کو معبود جان کر نہیں جھکتے. اچھا اب یہ جھکنا بعض اوقات ظاہری ہوتا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان اپنے ہتھیار ڈال دے. فار ایگزامپل کسی ایسے معاشرے میں رہے جہاں گناہ ہو گیا ہے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا, ظالم کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لینا کیا ہے, اس کے سامنے جھکنا ہے. حد عقل میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا, کم ترین درجہ کیا ہے کہ انسان دل کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے, اگر حال تقیہ میں بھی ہے تب بھی دل کے اندر ایکسیپٹ کرے کہ میں اس کے سامنے جھک نہیں رہا ہوں, بلکہ صحیح وقت آنے پر میں نے ان کے اگینسٹ قیام کرنا ہے. تو کون ہے یہ؟ سجدہ کرنے والے ہیں, رکوع کرنے والے ہیں. اور پھر آخری بات, الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر ونہون عن المنکر. کون ہے یہ وہ ہیں جو عمل بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. مومنین کی صفت ہے. قرآن بیان کر رہا ہے, سب کر لیا, یہ نہیں کیا. ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ انسان یہ تمام کے تمام کام کرنے کے بعد سائٹ میں نہ بیٹھ جائے. اسلام پرسنل دین نہیں ہے, انڈیویجول دین نہیں ہے, اسلام سوشل دین ہے. انسان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم دست جمعی ایک قوم بن کر خدا کی طرف حرکت کرو. اگر اکیلے حرکت کرو گے تو کیا فائدہ؟ تو انڈیویجول دین نہیں ہے اسلام. یہی وجہ جو ہمارے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا, جب تک امت نہیں بنتی امامت کا مفہوم ہی نہیں ہوتا. جب امت بنتی ہے تب امام آتا ہے. اگر امت ہی نہیں ہے تو پھر امام نہیں ہے. انڈیویجول کے لیے امام نہیں ہوتا, جماعت کے لیے امام جو ہے وہ آتا ہے. آپ کے سامنے بہرحال پچھلی بحث کے اندر بیان کیا. پھر آخری صفت والحافظون لحدود اللہ, یہ وہ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ شعائر, وہ مقامات جو خداوند متعال سے منسوب ہیں وہ خدا کی حدود میں آتے ہیں, چاہے وہ اہل بیت ہوں, چاہے وہ اسلامی حکومت ہو, چاہے وہ افراد ہوں, چاہے وہ نظریات ہوں, چاہے وہ اعتقاد ہوں. ہر چیز کی حفاظت کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے. ایمان کی شرائط میں سے کون ہے یہ؟ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر آخر میں خداوند متعال کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اب آپ ان کو بشارت دے دیں کہ یہی وہ مومنین ہیں, یہی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے جن کے نفوس کو خریدا ہے, جن کی جانوں کو خریدا ہے. خدا ہر ایک کی جان کو نہیں خریدتا. شہید قاسم سلیمانی کا عجیب جملہ ہے, کہتے ہیں شہید ہونے کے لیے زندگی میں زندہ شہید ہونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ کیا شہادت سے پہلے بھی کوئی شہادت ہے؟ کہا ہاں, شہادت کے لیے انسان کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے. اگر وہ صفات انسان کے وجود کے اندر ہوں اور وہ طبیعی موت بھی مر جائے تو شہادت کی موت ہے. کیوں؟ کیونکہ راہ خدا میں کوشش کرتا ہوا مرا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسی موت مرے جو میدان جنگ میں ہو لیکن اللہ کے لیے نہ ہو, رسول خدا کی زندگی کا معروف واقعہ ہے. ایک شخص جو ہے وہ میدان جنگ میں قتل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے شہید ہوئے. رسول خدا نے کہا نہیں, ایک کی تعداد کم کی. کہا نہیں رسول خدا اتنے شہید ہوئے. رسول نے کہا نہیں, فلاں شخص جو ہے وہ خدا کی راہ میں شہید نہیں ہوا. بولا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہا دوران جنگ کسی ایک دشمن کی سواری اس کو پسند آ گئی. اب وہ اس لیے جنگ کر رہا تھا کہ میں اس دشمن کو مار کے اس کی سواری کو لے لوں. کیا ہو گیا؟ اب وہ جیسے ہی اس کے دل کے اندر غیر خدا کی محبت آئی, اب وہ جہاد سے نکل گیا. اب وہ جو جنگ کر رہا ہے خدا کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے کر رہا ہے. ان تمام کی تمام صفات کو رکھیں ایک طرف اور آپ کربلا کو اٹھاؤ, تدویق کرتے جائیں کہ کون سی ایسی صفت ہے جو کربلا والوں میں موجود نہ ہو. تائبون, توبہ کرنے والے, پلٹنے والے راہ خدا کی طرف, سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے, راہ خدا میں معرفت کی مسافرت کرنے والے, اور پھر دین خدا کی حفاظت کرنے والے, عمل بالمعروف کرنے والے, نہی عن المنکر کرنے والے. عجیب صفت ہے. تمام کی تمام صفات
کسی ایک واقعے میں آپ کو ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو وہ کربلا کے اندر، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نظر نہیں آئیں گی۔ اور کربلا میں امت کا امتحان بھی بہت سخت لیا گیا ہے۔ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو اسلام کی بڑی شخصیات سے شباہت رکھتی ہیں۔ حضرت عباس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مولائے کائنات سے شباہت رکھتے تھے، اور حضرت علی اکبر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شباہت رسول خدا سے بہت زیادہ تھی۔ تاریخ کہتی ہے جب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو لوگ اپنا کام چھوڑ کر ان کے چہروں کی زیارت کرنے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک عجیب عمل ہمیشہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عباس ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کے رکھتے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ چچا ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کیوں ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر رکھتے ہیں؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم اکبر رسول خدا کی شبیہ ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ عباس ان کے سامنے اپنے سر کو اٹھا کر رکھے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کاروان چل رہا ہے، ایک باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ اچانک باپ کو نیند آئی۔ نیند سے بیدار اٹھتے ہی 3 دفعہ کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ بیٹا مزاج شناس ہے، کہا بابا اس عالم میں کلمہ استرجاع پڑھنے کی کوئی وجہ؟ کہا بیٹا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی صدا دے رہا تھا، کوئی ندا دے رہا تھا، یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ سفر تمام ہوا، سرزمین کربلا میں پہنچے، روز عاشور آیا، ایک ایک کر کے تمام شہداء نے جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جب تمام کے تمام انصار و اصحاب شہید ہو چکے تو مقاتل نے لکھا ہے سب سے پہلے جو بنی ہاشم میں سے جنگ کرنے گئے ہیں وہ حضرت علی اکبر ہیں، سب سے پہلے۔ اب بہرحال اس سے بحث نہیں کون پہلے گئے کون بعد میں گئے، لیکن بہرحال مقاتل نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو جنگ کی نیت سے نکلے ہیں، جہاد کی نیت سے نکلے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت علی اکبر ہیں۔ اپنے بابا کے پاس آئے، بابا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی مقتل میں جا کر جہاد کروں۔ کچھ نہیں کہا امام نے، فوراً اجازت دی ہے۔ تمام مقاتل لکھتے ہیں ایک لہجے کے لیے بھی امام نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیسے کہہ دیں امام، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ لیکن راوی یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر نے اجازت دی اور سوار ہوئے تو امام نے ایک مایوسانہ نظر حضرت علی اکبر کے چہرے پر ڈالی۔ ابھی چلنا ہی شروع ہوئے تھے، چند قدم ہی گئے تھے، تیزی سے میدان کی طرف بڑھ لے علی اکبر، لیکن کیا دیکھا؟ پیچھے سے آہٹ آ رہی ہے۔ رکے، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ بوڑھا باپ پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ادب کا تقاضا، فوراً رکے، اتر کے آئے، بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ کہتے تو کیا کہتے، شاید یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے علی اکبر، اے کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ ہم مصائب سن سن کر اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کچھ مصائب، بالخصوص علی اکبر کے مصائب، فقط وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا ہو۔ امام نے کہا اے علی اکبر تمہیں اجازت ہے، تم جاؤ، بس جب تک ممکن ہو نا مڑ مڑ کے اپنے باپ کو دیکھتے رہنا۔ پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس خلقن خلقن و منطقن برسولک۔ اے پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، جو کردار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ اے پروردگار
جب مجھے یہ خواہش ہوتی کہ میں رسول کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کی زیارت کرتا۔ کربلا کا آغاز بھی علی اکبر نے اپنی اذان سے کیا ہے۔ میدان کی طرف بڑھے، 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، لیکن مقتل لکھتا ہے وہ جنگ کی ہے، کیونکہ فنون جنگی تمام کے تمام بنی ہاشم نے حضرت عباس سے سیکھے ہیں، امام علی کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ چند افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک تیر ایسا آیا ہے جو علی اکبر کی گردن میں پیوست ہوا۔ این مقتل کے فقرے آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اپنے ہاتھ سے جب اس تیر کو نکالا ہے تو تیزی سے خون بہنا شروع ہوا۔ ایک نیزہ آیا ہے جو حضرت علی اکبر کے پہلو میں لگا۔ یہ مصائب کی انتہا ہے، آغاز جانتے ہیں نا کہاں ہے؟ آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا، اگر ایک بی بی کے مدینے میں پہلو کو زخمی نہ کیا جاتا نا، کوئی کربلا میں علی اکبر کے پہلو کو زخمی کرنے کی جرت نہ کرتا۔ جب خون تیزی سے بہا نا، اب علی اکبر سے سنبھلا نہیں گیا۔ مقتل یہ کہتا ہے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال لی علی اکبر نے۔ اب جہاں سے بھی یہ سواری گزرتی تھی نا تو مقتل کے فکرے ہیں کہ لعینوں نے اپنی تلوار سے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جب زین سے زمین پر آئے ہیں نا، خیمے کی طرف نگاہ کر کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین تیزی سے آئے ہیں اور شاید کہا ہو اے اکبر مجھے صدا دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب بیٹے کے جنازے پر پہنچے ہیں نا، جب خاک چھٹی ہے تو کیا دیکھا ہے؟ دیکھتے یہ ہیں کہ جوانی کے عالم میں خاک اور خون میں علی اکبر غلطاں ہیں۔ جنازے کے پاس آئے ہیں، سر کو پہلو میں لیا، ارے رخسار پہ رخسار کو رکھا۔ علی اکبر اپنی ایڑیاں کربلا کی سرزمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا یہ جو نیزہ ہے نا پہلو میں، یہ بہت تکلیف دے رہا ہے۔ ارے تاریخ لکھتی ہے حسین نے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا، ایک ہاتھ سے نیزے کو تھاما۔ عجب نہیں ہے کہا ہو اے بابا شاید در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، ارے لیکن جوان کے سینے سے اس نیزے کو نکالنا، اللہ رے اللہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ جیسے ہی نیزے کو نکالا ہے علی اکبر کی روح اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ماتم حسین۔